السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء اول کے 14 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 15 ہے اور یہ آخری سبق ہے، اور اس سبق کے اندر میں زیادہ لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ لمبی چوڑی تفصیل کرنے کے اندر ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے میں ترجمے کے اوپر اکتفا کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یظہر السر، راز ظاہر ہو جاتا ہے۔ ولیکن یعقوب کان بشرا فی صدرہ قلب بشر لا قطعۃ حجر، اور لیکن یعقوب علیہ السلام ایک انسان تھے جن کے سینے میں انسان کا دل تھا، نہ کہ پتھر کا ٹکڑا۔ فذکر یوسف وتجدد حسنہ وقال یا اسفا علی یوسف، پس یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا اور ان کا غم تازہ ہو گیا، اور کہا ہائے افسوس یوسف علیہ السلام پر۔ ولامہ ابناؤہ وقالوا انک لا تزال تذکر یوسف حتی تہلک، اور اس کے بیٹوں نے ان کو ملامت کی اور کہا کہ بلا شبہ آپ برابر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی اتنی مرتبہ یوسف علیہ السلام کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ قال یعقوب انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، یعقوب علیہ السلام نے کہا صرف میں میرے غم کی شکایت اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ بس سن کہا جاتا ہے انتہائی شدید غم جس کا اظہار کیے بغیر چین نہ ملے، ناقابل برداشت تکلیف، اور حزن کا معنی بھی غم، اور شکا اشکو کا معنی شکایت کرنا۔ صرف میں میرے غم کی اللہ کے سامنے شکایت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ چیز جو تم نہیں جانتے ہو۔ ما موصولہ ہے۔ وکان یعقوب یعلم ان الیاس کفر وکان یعقوب له رجاء کبیر فی اللہ، اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ مایوسی یہ کفر ہے، اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے اوپر ان کو بڑی امید تھی، اللہ کے بارے میں اللہ سے ان کو بڑی امید تھی۔ قرآن کریم کے اندر انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ نا امیدی یہ تو کافرین کا شیوا ہے، مسلمان اللہ سے نا امید نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے اندر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ تو قرآن کریم کے اندر مختلف جگہ کے اوپر نا امیدی کے بارے میں کہا گیا کہ مومن کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وکان یعقوب یعلم ان الیاس کفر وکان یعقوب له رجاء کبیر فی اللہ، اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ نا امیدی کفر ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ سے بڑی امید تھی۔ وارسل یعقوب ابناہ الی مصر لیبحثوا عن یوسف وبنیامین ویجتہدوا فی ذلک، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کے بیٹوں کو مصر بھیجا تاکہ وہ یوسف اور بنیامین کو تلاش کریں اور اس سلسلے میں کوشش کریں۔ ومنعهم یعقوب من ان یقنطوا من رحمت اللہ، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو روک دیا اس بات سے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں۔ وذهب الاخوة الى مصر مرة ثالثة، اور بھائی مصر کی طرف تیسری مرتبہ گئے۔ ودخلوا على یوسف وشکوا الیہ فقرهم ومصیبتهم وسألوه الفضل، اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے اور انہوں نے ان کے سامنے ان کے فقر کی اور ان کی مصیبت کی شکایت کی، اور ان سے مہربانی کا مطالبہ کیا، مہربانی کرنے کی ان سے درخواست کی۔ وَهُنَا حَاجَ الْحُزْنُ وَالْحُبُّ فِي يُوسُفَ وَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ، اور حزن اور محبت یوسف علیہ السلام، ان غم نے اور محبت نے یوسف علیہ السلام میں جوش مارا۔ حاجہ یہی جو، ہیجن وہی جانن وہیاجن، اس کا معنی ہوتا ہے لوگ جوش میں آنا، مشتعل ہو جانا، اور اسی طرح فعل متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، جوش دلانا
برکانا مشتعل کرنا، یہاں پر اس کا معنی ہوگا جوش مارا۔ اسی سے یہ جملہ کہا جاتا ہے حاجہ ہائے جو ہو، اگر کوئی آدمی برک جائے، تیش میں آ جائے، برافروختہ ہو جائے یا اس کا پارا چڑھ جائے تو اس موقع کے اوپر یہ جملہ کہا جاتا ہے حاجہ ہائے جو ہو کی ضمیر کے ساتھ آپ کوئی بھی لگا دو۔ مثلا زید کا پارا چڑھ گیا تو آپ کہیں گے حاجہ ہائے جو زیدن، حاجہ ہائے جو زیدن۔ تیرا پارا چڑھ گیا یعنی تو برافروختہ ہو گیا، حاجہ ہائے جو کا، تو ہائجن کے بعد جو بھی مضاف الیہ لائیں گے وہ ترجمہ آپ کریں گے۔ تو تیرا پارا چڑھ گیا یا تو برک گیا تو آپ کہیں گے حاجہ ہائے جو کا۔ اور اگر یوں کہنا ہوتے کہ تو تیرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ہدأ ہائے جو کا۔ خیر، تو حاجہ ہائے جو کا منع برک جانا، برافروختہ ہو جانا، پارا چڑھ جانا، اور ہدأ ہائے جو کا منع غصہ ٹھنڈا ہو جانا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وَهُنَا حَاجَ الْحُزْنُ وَالْحُبُّ فِي يُوسُفَ وَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ، اور غم اور محبت نے یوسف علیہ السلام میں جوش مارا، برک اٹھی، اور وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ ملک یملک کو ملکن، ملکن اور ملکن تینوں مصدر آتے ہیں، پیش کے میم کے پیش زبر اور زیر تینوں کے ساتھ، اس کا بنا ہوتا ہے مالک ہونا۔ اور ملک نفسہ او حواسہ، یعنی خود پر قابو پانا۔ تو یہاں پر یہی معنی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے۔ ابناء ابی و ابناء الانبیاء یشکون فقرہم و مصیبتہم الی ملک من الملوک، میرے باپ کے بیٹے اور انبیاء کے بیٹے ان کے فقر کا اور ان کی مصیبت کا شکوہ کرے، شکایت کرے ایک بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے سامنے۔ اِلیٰ متیٰ اُخْفِی الْأَمْرَ عَنْهُمْ وَإِلیٰ متیٰ أَرَىٰ حَالَهُمْ، کب تک میں ان سے معاملے کو چھپا ہوں اور کب تک میں ان کی حالت دیکھوں۔ وَإِلیٰ متیٰ لَا أَرَىٰ أَبِی، اور کب تک میں میرے باپ کو نہ دیکھوں۔ لَمْ يَمْلِكْ يُوسُفُ نَفْسَهُ وَقَالَ لَهُمْ، یوسف علیہ السلام اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے اور ان کو کہا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، کیا تم نے جان لیا، تمہیں معلوم ہے وہ جو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جس وقت کہ تم ناواقف تھے، یعنی یوسف کے ساتھ اور ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ جو تم نے کیا، کیا تمہیں معلوم ہے جب تم ناواقف تھے؟ وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا السِّرَّ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا يُوسُفُ وَنَحْنُ، اور بھائی جانتے تھے کہ یہ راز اس کو نہیں جانتا ہے مگر یوسف اور ہم، یعنی اس راز کو صرف یوسف ہی جانتے تھے اور ہم ہی جانتے ہیں۔ فَعَلِمُوا أَنَّهُ يُوسُفُ، تو انہوں نے جان لیا کہ وہ یوسف ہے۔ سبحان اللہ، هل یوسف حی، سبحان اللہ تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے، سبحان اللہ کیا یوسف زندہ ہے؟ اما مات فی البحر، کیا وہ کنویں میں نہیں مر گئے؟ یا سلام، هل یوسف هو عزیز مصر، یا سلام، یہ جملہ بھی جو ہوتا ہے وہ تعجب کے موقع کے اوپر بولا جاتا ہے۔ برائے تعجب حد ہو گئی، کمال ہو گیا، تعجب ہے، حیرت ہے، اس قسم کا اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یا سلام، تعجب ہے۔ ہر یوسف ہو عزیز و مصر، کیا یوسف علیہ السلام وہ مصری کے عزیز ہیں؟ هو الذی علی خزائن الارض، وہ ہیں جو زمین کے خزانوں کے مالک ہیں۔ هو الذی کان یأمر لنا بالطعام، وہ ہیں جو ہم کو ہمارے لیے گلے کا حکم دیتا ہے۔ وما بقی عندهم شک ان الذی یکلمهم هو یوسف ابن یعقوب، ان کے نزدیک کوئی شک باقی نہیں رہا اس بات میں کہ وہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ یوسف ابن یعقوب ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا اینک لانت یوسف، کیا آپ ہی البتہ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بلا شبہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم البتہ تحقیق کہ اللہ نے تجھ کو ہم پر ترجیح دی اور
بھی خطا بار تھی۔ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہی کہ بخدا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی اور آپ اسی کے مستحق تھے، اور ہم نے جو کچھ کیا بے شک ہم اس میں خطا بار تھے، للہ معاف کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق ان کو فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، یعنی تم سے تمہارے مظالم کا انتقام تو کیا لیتا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں کرتا۔ یہ تو اپنی طرف سے معافی کی خوشخبری سنا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری خطا کو معاف فرما دیں گے، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ باتیں کہی۔ وما لامهم یوسف علی فعلتهم بل قال یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو ملامت نہیں کی ان کے کرتوت پر۔ فعلتن کا معنی ایک دفعہ کا عمل، اور اس کا اطلاق ناپسندیدہ فعل اور عمل پر ہوتا ہے، یعنی جو کام ناپسند ہو اور اچھا نہ ہو ایسے کام کو کہا جاتا ہے فعلتن۔ جیسے یہاں پر ان کا جو کام تھا بھائیوں کا یہ غلط تھا، اس لیے یہاں پر فعلتن کا، اور قرآن میں ایک جگہ پر یہ ہے وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، تو یہاں پر بھی فعلتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وما لامهم یوسف علی فعلتهم بل قال، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے کرتوت پر ملامت نہیں کی بلکہ کہا یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یوسف یرسل الی یعقوب، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں۔ واشتاق یوسف الی لقاء یعقوب، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کے مشتاق ہوئے یعنی ترس گئے۔ وکیف لا اشتاق الیہ وقد طال الفراق، اور کیسے وہ نہ ترستے ان کی ملاقات کو حالانکہ جدائی لمبی ہو گئی تھی، جدائی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ اس میں مختلف روایتیں ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ 40 سال جدائی کا زمانہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق 80 سال بھی ہے۔ دونوں روایتیں ہیں کہ 40 سال یا 80 سال جدائی کا زمانہ ہے۔ وَلِمَاذَا يَصْبِرُ الْآنَ وَقَدْ ظَهَرَ السِّرُّ، اور کیوں وہ اب صبر کرے حالانکہ راز ظاہر ہو گیا۔ وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ الشَّرَابُ وَالطَّعَامُ وَأَبُوهُ لَا يَطِيبُ لَهُ شَرَابٌ وَلَا طَعَامٌ وَلَا مَنَامٌ، اور کیسے پینا اور کھانا اس کو اچھا لگتا حالانکہ اس کے باپ کو نہ پینا اچھا لگتا ہے اور نہ کھانا اور نہ سونا۔ قد انکشف السر وقد ظہر السر، راز کھل گیا، راز ظاہر ہو گیا۔ انکشف کا معنی بھی کھل جانا اور ظہر کا معنی بھی ظاہر ہو جانا، کھل جانا۔ وقد اراد اللہ ان تقر عین یعقوب، اور تحقیق کہ اللہ نے چاہا کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے۔ قر یقر قرن ٹھنڈا ہونا، قر عینہ آنکھ ٹھنڈی ہونا یعنی خوش اور راضی ہو جانا، مطمئن ہو جانا۔ جیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے قر بہذا الامر عینا، تم اس کام سے خوش اور مطمئن ہو جاؤ۔ قر امر کا صیغہ، قر بہذا الامر عینا، تم اس کام سے خوش اور مطمئن ہو جاؤ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ اس میں دعا مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ایسی دعا مانگنی چاہیے، درد سر نہ بنے۔ وکان یعقوب قدامیہ من کثرت البکاء والحزن، اور یعقوب علیہ السلام زیادہ رونے کی وجہ سے اور زیادہ غم کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے۔ امیہ یا اما کا منع امن، باب سمیہ سے نابینا ہو جانا، اور اسی کو باب افعال میں لی جائے اما یومی ایمان، اور باب تفعیل میں اما یومی تعمیتن کا منع اندھا اور بے بصیرت کر دینا۔ فقال یوسف، پس یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی آتی بصیرا واتونی بأہلکم اجمعین، تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ دیکھنے والے بینا ہو جائیں گے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم تمہارے اہل کو میرے پاس لے کر آؤ، یعنی تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔
ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے کرتے کا چہرے پر ڈال دینا بینائی کے لوٹنے کا کوئی مادی سبب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ان کو باذن خداوندی معلوم ہو گیا تھا کہ جب ان کا کرتا والد کے چہرے پر ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو بحال فرما دیں گے، ان کی بینائی کو لوٹا دیں گے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی تم سب بھائی اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس مصر لے آؤ۔ اصل مقصد تو والد محترم کو بلانے کا تھا، مگر یہاں بالتصریح والد کے بجائے خاندان کو لانے کا ذکر کیا، شاید اس لیے کہ والد کو یہاں لانے کے لیے کہنا ادب کے خلاف سمجھا، اور یہ یقین تھا کہ جب والد کی بینائی عود کر آئے گی اور یہاں آنے سے کوئی عذر مانے نہیں رہے گا تو وہ خود ہی ضرور تشریف لائیں گے۔ قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ برادران یوسف میں سے یہودا نے کہا کہ یہ کرتا میں لے جاؤں گا، کیونکہ ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر بھی میں ہی لے گیا تھا، جس سے والد کو صدمات پہنچے، اب اس کی مکافات بھی میرے ہی ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ خیر، تو یوسف علیہ السلام نے یہ جملے کہے، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے گھر والوں کو بھی میرے پاس لے آؤ۔ یعقوب عند یوسف، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس، فلما سار الرجال بقمیص یوسف الی کنعان، اور جب آدمی یوسف علیہ السلام کے کرتے کو کنعان کی طرف لے کر چلے، احس یعقوب رائحۃ یوسف وقال انی لاجد ریح یوسف، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی بو محسوس کی اور کہا بلا شبہ میں یوسف علیہ السلام کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ آپ اپنی پرانی بہرہ روی میں ہیں۔ دلال کا معنی گمراہی کے بھی ہوتے ہیں، بہرہ روی کو بھی کہتے ہیں، یہاں گمراہی سے مراد راہ راست سے بھٹک جانے والی گمراہی نہیں، بلا شبہ آپ اپنی پرانی بہرہ روی میں ہیں۔ ولیکن کان یعقوب صادقا، اور لیکن یعقوب علیہ السلام سچے تھے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے اس کے چہرے پر اس کو ڈال دیا تو وہ بینا ہو گئے۔ فرتد بصیرا یعنی وہ لوٹ گئے بینا بن کر، یعنی بینا ہو گئے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے کہا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیے، بلا شبہ ہم ہی خطاوار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، تو انہوں نے کہا ان قریب میں تمہارے لیے میرے رب سے استغفار کروں گا، بلا شبہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے مستقبل کے بارے میں کہا، اس وقت نہیں، ان قریب میں تمہارے لیے میرے رب سے استغفار مانگوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے ایسا مستقبل کے بارے میں کہا کہ ایک اہتمام کے طور پر، ایک اہتمام کو سامنے رکھ کر میں رات کے اخیر پہر کے اندر اٹھوں گا اور تمہارے لیے دعا مانگوں گا، اس لیے سوف استغفر لکم کا جملہ استعمال کیا کہ اہتمام کے ساتھ میں تمہارے لیے دعا مانگوں گا، استغفار کروں گا۔ ولما وصل یعقوب الی مصر استقبلوا یوسف ولا تسل عن فرحہما وسرورہما، اور جب یعقوب علیہ السلام مصر کی طرف پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور ان دونوں کی خوشی کے بارے میں تو مت پوچھ، فرح ان کا معنی بھی خوشی اور سرور ان کا معنی بھی خوشی۔ وکان یوم مشہودا فی مصر وکان یوم مبارکا، اور وہ مصر میں یوم مشہود تھا۔ یوم مشہود قیامت کے دن کو بھی کہا جاتا ہے، اور یوم مشہود کا مطلب بھی، یوم مشہود کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اہم مان لو کہ ایک جلسہ ہو رہا ہو یا اور کوئی اہم میٹنگ ہو تو کس طرح لوگ جمع ہوتے ہیں، جیسے جلسہ ہوتا ہے تو کیسے لوگ جمع ہوتا ہے اور کیسا منظر ہوتا ہے، کیسی نورانیت اور رونق ہوتی ہے، ایسے دن کو کہا جاتا ہے یوم مشہود، یعنی ایسا دن جس میں لوگ حاضر ہوں۔ مشہود کا معنی شہیدہ شہدوں سے مشہود، اس میں مفعول کا صیغہ، ایسا دن جس میں لوگ جمع ہو جاتے ہوں اور ایک عجیب رونق ہو تو اس کو کہا جاتا ہے یوم مشہود۔ تو جس وقت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان والے گئے تو وہ دن جو ہے ایک عجیب رونق کا تھا اور مبارک دن تھا۔ وکان یوم مشہودا فی مصر وکان یوم مبارکا، اور وہ مصر میں ایک بارونق اور ایک جشن کا دن تھا اور ایک مبارک دن تھا۔
ورفع یوسف ابویہ علی العرش ووقعوا کلہم سجدا لیوسف، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تختے پر اٹھایا یعنی بٹھایا، اور وہ سب کے سب سجدہ کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے گر گئے۔ وقال یوسف، اور یوسف علیہ السلام نے کہا ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، یہ میرا خواب جو پہلے دیکھا تھا اس کی تعبیر ہے، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب دونوں ماں باپ اور 11 بھائیوں نے بیک وقت سجدہ کیا تو ان کو اپنا وہ بچپن کا خواب یاد آ گیا، اور فرمایا کہ ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں نے دیکھا تھا کہ آفتاب و ماہتاب اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے اس خواب کی سچائی کو آنکھوں سے دکھلا دیا۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بلا شبہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا تھا، میں نے اس کو میرے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وحمد یوسف اللہ حمدا طیبا کثیرا، اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی بہت اور پاکیزہ تعریف۔ وشکر یوسف علی ذلک شکرا عظیما، اور یوسف علیہ السلام نے اس پر بڑا شکر ادا کیا۔ وبقی یعقوب وآل یعقوب فی مصر زمنا طویلا، اور یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں لمبے عرصے تک رہی۔ ومات یعقوب وزوجہ فی مصر، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی مصر میں مر گئے، مصر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حسن العاقبہ، اچھا انجام۔ ولم یشغل یوسف ھذا الملک العظیم عن اللہ ولم یغیرہ، اور یوسف علیہ السلام کو اس بڑے ملک نے اللہ سے غافل نہیں کیا۔ شغل یشغل، ان کے صلے کے ساتھ توجہ ہٹانا، غافل کرنا، یہاں پر یہی معنی ہے۔ اس بڑے ملک نے یوسف علیہ السلام کو اللہ سے توجہ نہیں ہٹائی، اللہ سے غافل نہیں کیا، ولم یغیرہ، اور اس کو بدلا نہیں، یعنی اتنا بڑا عہدہ ملنے کے بعد بھی تبدیلی نہیں آئی۔ عموماً آدمی کے پاس ڈگری آ جاتی ہے، کوئی بڑا عہدہ مل جاتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا دماغ آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو کیڑی مکوڑی سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس بڑے عہدے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام میں کوئی تغیر نہیں آیا، بلکہ وہ تواضعانہ شان کے اندر رہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اپنی ہستی کو مٹا دو، اپنے آپ کو برا مت سمجھو، ڈگری مل جائے، عہدہ مل جائے، کوئی بھی کمال آ جائے تو اپنے آپ کو برا مت سمجھو۔ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ خیر مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، تو تواضع کے سلسلے کے اندر بھی یہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ وَقَانَ يُوسُفُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَعْبُدُهُ وَيَخَافُهُ، اور یوسف علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے۔ وَقَانَ يُوسُفُ يَحْكُمُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَيُنَفِّذُ أَوَامِرَ اللَّهِ، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے فیصلہ کرتے تھے اور اللہ کے اوامر کو نافذ کرتے تھے۔ نافذ کے نام مطلب کسی بھی قانون کو عملی طور پر اپنانا، عملی طور پر وجود میں لانا، اس کو کہا جاتا ہے نافذ کرنا۔ وَقَانَ يُوسُفُ لَا يَرَى الْمُلْكَ كَثِيرًا وَلَا يَعُدُّهُ شَيْئًا كَبِيرًا، اور یوسف علیہ السلام حکومت کو بہت نہیں سمجھتے تھے اور اس کو بڑی چیز شمار نہیں کرتے تھے، یعنی اتنی بڑی حکومت مل جائے تو یوں نہیں سمجھتے تھے کہ بہت کچھ مجھے مل گیا، کیونکہ دنیاوی نعمت بہرحال جتنی بھی بڑی ہو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَقَانَ يُوسُفُ لَا يُحِبُّ أَن يَمُوتَ مَوْتَ مَلِكٍ وَيُحْشَرَ مَعَ الْمُلُوكِ، اور یوسف علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ بادشاہ کی موت مرے اور بادشاہوں کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے، یعنی بادشاہ جیسی موت مرنا نہیں چاہتے تھے ٹھاٹ باٹ والی رہ کر۔ بل کان یحب، یہ یحب پڑھیں گے، بل کان یحب ان یموت موت عبد ویحشر مع الصالحین، بلکہ وہ پسند کرتے تھے کہ ایک غلام کی موت مرے اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے۔ وَقَانَ دُعَاءُ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کی دعا تھی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ تعویل الاحادیث کا معنی
باتوں کو ٹھکانے پر لگانا، جس کو خواب کی تعبیر کہہ لیجئے کہ خواب کی تعبیر مجھے سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، یہاں پر یا مقدر مانیں گے، یا فاطر السماوات والارض یعنی اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے۔ یہ فاطر مضاف ہے، السماوات والارض مضاف الیہ ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب مضاف مرکب اضافی کو منادہ بنایا جائے تو مضاف کے اوپر کا زبر آتا ہے، تو یہ فاطرہ یہ یا مقدر ہے، اصل میں تھا یا فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، میرا کام بنانے والا ہے۔ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے۔ مسلمن سے مراد تابع بن کر، ایک تو مسلمان ہونا، اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے تابع بن کر رہی، یعنی تو مجھے وفات دے اسلام کی حالت میں، یعنی تیرا تابع بن کر رہوں، تیرے احکام پر چلوں اور نواہی سے بچوں۔ مجھے وفات دے تابعدار ہونے کی حالت میں، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ وتوفاہ اللہ مسلما والحقہ بآبائہ ابراہیم واسحاق ویعقوب صلی اللہ علیہ وعلی نبینا وسلم، اور اللہ نے ان کو وفات دی اسی حالت کے اندر، تابعداری یا مسلمان ہونے کی حالت کے اندر، اور ان کو ملا دیا ان کے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ وعلی نبینا وسلم، اللہ ان پر بھی درود بھیجے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلامتی بھیجے۔ یہ تھا قصص النبیین جز اول کے ترجمے کا آخری سبق نمبر 15۔ انشاءاللہ توفیق شامل حال رہی تو دوسرا حصہ اور اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔